آپ ذرا تھوڑا سا علم پر اور نہج البلاغہ پر کچھ گفتگو کریں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ دنیا کی پوری تاریخ میں ریکارڈڈ ہسٹری میں ون لائنر جس کو ہم لٹریچر کی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ایک جملہ جس میں پوری فصاحت و بلاغت ہو اور سب سے بڑھ کے اس جیسی دانش کی مثال نہ ملتی ہو، وہ آپ کو پوری تاریخ میں امام علی سے ملتی ہے، آپ کو اس جیسی مثال نہیں ملتی۔ میں چاہوں گا وہ چند جملے پیش کروں، اور ان جملوں میں سب سے خوبصورت جملہ آپ فرماتے ہیں تمہیں غلام پیدا ہی نہیں کیا گیا، تو اگر غلامی کرنی ہے تو رب کی غلامی کر دو، اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے جہاں غلامی کی جا سکے۔ پھر فرمایا کہ پہلے بہادری یہ ہے کہ آپ معافی میں بھی پہل کر دو، یعنی بہادری کی انتہا یہ ہے کہ آپ معافی خود مانگ لو۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جو معاف کرنا ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے، طاقت کو اگر سب سے بڑی اگر طاقت کہا ہے تو معافی کو کہا ہے۔ پھر آپ کا بڑا خوبصورت جملہ، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہے اور دوسرا دن تمہاری مخالفت میں ہے۔ جس دن تمہارے حق میں ہے اس دن غرور نہ کرنا، اللہ اکبر، اور جس دن تمہاری مخالفت ہے اس دن صبر سے کام لینا، صبر کو نہیں چھوڑنا۔ اگلا خوبصورت ایک آپ کا جملہ کہ ایمان جو ہے اس کا اعلیٰ ترین اگر کوئی درجہ ہے وہ اخلاص ہے، سبحان اللہ، اخلاص کے ساتھ ایمان مکمل۔ میں یہاں پر ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا، کل کا پروگرام بڑے ہمارے ایک محترم آپ کے میرے بزرگ ہیں عرفان الحق صاحب جیلم سے، انہوں نے کل پورا پروگرام دیکھا اور ایک بات انہوں نے کہا کہ اس کو ایڈ ضرور کیجئے، کیونکہ کل بات ہو رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگا، انہوں نے کہا کل یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس سے بصارت ملی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آنکھ ہے اس کا تعلق تو بصیرت کے ساتھ ہے، بصارت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلنے اور کعبہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملی۔ اور اس لعاب کا جو انہوں نے خوبصورت ایک تشریح کی، انہوں نے کہا یہ وہی آنکھیں تھیں جنہوں نے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا تھا، اس قابل وہ آنکھیں کی جا رہی ہیں لعاب لگا کے کہ کل کو غسل بھی دینا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک بڑی خوبصورت ایڈیشن انہوں نے کی تھی۔ محروم ہے، فرمایا غصے والا صحیح فیصلہ کرنے سے محروم ہے، یعنی وہ غصے والا جب بھی فیصلہ کرے گا۔ اور آج شاہ صاحب میں اگین کہوں گا کہ ماڈرن ڈیسیژن پاور کی کتاب نکال لیجئے، اس میں یہ لکھا ملے گا آپ کو کہ ایموشنز کی حالت میں فیصلے، ڈینیل گولڈمین کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے ریکارڈڈ ہسٹری میں پچھتاوے ہمیشہ جذباتی فیصلوں کے دیکھے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کیا علم کی انتہا پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کیا کہنا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جھوٹا عزت سے محروم ہے، یعنی جھوٹا ہے تو عزت اس کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ تیسرا فرمایا جلد باز کو کامیابی نہیں ملتی، اللہ اکبر۔ تو یہ تینوں ترتیب سے دیکھیے۔ پھر بڑا خوبصورت ایک آپ کا جملہ آپ نے فرمایا عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے، یعنی اگر ہم غریب کو ماپتے ہیں کہ مال کم ہے، اگر جہالت ہے تو اس سے زیادہ غریب کوئی کیا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا وراثتوں میں سب سے بہترین وراثت علم کی وراثت ہے، اور میں یہاں یہ ایڈ کروں گا کہ استاد کے اصل وارث اس کے شاگردی ہوتے ہیں، وہ اس کے وارث اولاد نہیں ہوتے، جن کو وہ سکھاتا ہے اصل وارث وہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا بڑا خوبصورت جملہ اور تاریخی جملہ، اور میں کہتا ہوں کہ اس جملے سے ایک پورا فلسفہ جنریٹ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ معاف کر دیں، سبحان اللہ، اور آپ نے خود معاف کر کے دکھایا۔ میں یہاں ایڈ کروں گا، ارے بھائی جب شہادت ہوئی اس وقت آپ نے جو کلمات ہیں آپ کے وہ سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہیں، کیا بات، آپ نے فرمایا میرا حق ہے اور اگر میں نہ رہوں تو تم نے اس سے اپنا، اور اگر اس کو معاف کر دینا تو یہ اللہ کے ہاں یہ بڑے دکھایا۔ اور میں اتنا ہی ضرب لگانا جتنی اس نے ضرب لگایا۔ امام علی ان کے امام ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی ذات سے وہ ساری عادات صفات لینا سیکھنا، سبحان اللہ، کہ وہ علم سے محبت ہے، وہ معافی دینا ہے، درگزر کرنا ہے، سخاوت ہے، اثار ہے، قربانی ہے، سبحان اللہ۔ تو عموماً شاہ صاحب بڑی دنیا نام جپتی ہے، وہ فالو نہیں کرتی۔ یہ بڑا خوفناک انداز ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی شخصیت کا آج دن منایا جا رہا ہے، آپ ان کا نام لیں اور بے صبری آپ میں ہو، آپ ان کا نام لیں اور آپ معاف نہ کرتے ہوں، آپ ان کا نام لیں اور دل آپ کا تنگ ہو، آپ ان کا نام لیں اور علم آپ میں نہ ہو، آپ ان کا نام لیں، آپ چھوٹے موٹے رشتوں میں وفا نہ ڈال سکیں، تو پھر آپ ان کا نام کس حساب سے لیں گے؟